السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنانے کے فوائد۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ میں نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ رب تعالیٰ جل شانہ کے حکم کے تحت ان کی اطاعت کی جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمایا کہ میں نے نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا دین مکمل کر دیا۔ دین اللہ رب العزت کا پسندیدہ راستہ ہے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا، یہ میرے آپ کے اور ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہے، دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی، چاہے اس کی حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کوئی عمل ثابت ہے تو اس کے اندر بے پناہ اور لا تعداد اور لامحدود خیریں ہیں، جس کو حاصل صرف اسی وقت میں کیا جا سکتا ہے جبکہ اس پر عمل کیا جائے۔ در منصور میں اور ترغیب وغیرہ میں ایک حدیث آئی ہے تو وہ نماز کے بارے میں، لیکن زندگی تو تمام کی تمام ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو، وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں، اس لیے کہ حق تعالی جل شانہ نے تمہارے نبی علیہ السلام کو ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی سنتیں عطا فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں، اگر ہم ان کو اختیار نہیں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اب اگر انسان سوچے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ جو کہ اول آپ کے کاتب ہیں اور دین کو آگے پہنچانے والے ہیں، دین کی تکمیل انہی کے سامنے ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کی آدھی صف نماز پڑھتے ہوئے گر جاتی تھی صرف بھوک کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کتنے واقعات ہیں کہ وہ بھوک کی وجہ سے گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے، لوگ سمجھتے کہ انہیں مرگی ہے اور پاؤں سے ان کی گردن دباتے، اور بعد میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں تھا، صرف بھوک تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، بیٹا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کیا، ابا جان کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے۔ ایک دوست نے پی ٹی وی ہوم کے پروگرام کا ایک کلپ بھیجا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ خود سمجھیں کہ وہ 2 مہینے چولہا نہ جلنا، صحابہ کرام کی آدھی صف کا نماز میں سے گر جانا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ لیکن یہ حکمت تو اہل حکمت ہی سمجھ سکتے ہیں، ہم تو صرف پیغام آگے پہنچانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ تو چلتے ہیں اس کلپ کی طرف۔ سبزیوں خصوصاً سلاد
پھل اور میوہ جات کی اہمیت اور فادیت کے بارے میں کچھ بتا دیجیے۔ دیکھیں اس کو آپ بہت آسان طریقے سے بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا۔ لوگوں نے بدقسمتی سے یہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے فاقہ رہتا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ 2 مہینے تک ان کوک چیزیں کھاتے تھے، سبزیاں کھاتے تھے، پھل کھاتے تھے، کھجور کھاتے تھے، دودھ پیتے تھے، ستو کھاتے تھے، ان کوکڈ، کہ جو چیزیں نہ پکائی گئی، نہ تلی گئی، نہ نمک ڈالنا پڑا، نہ مرچیں ڈالنی پڑی۔ تو اور پھر ایک فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے اس ریفرنس سے ہے، فرمایا اپنے دسترخوانوں کو سبزیوں سے سجاؤ، یعنی کہ سلاد کو ڈسپلے بھی کرو۔ اگر وہ خوبصورت طریقے سے پیش کیا جائے گا، پریزنٹ کیا جائے گا، تو آپ کی اشتہار بھوک بھی بڑھے گی۔ تو جتنی یہ چیزیں ہیں جو کچی کھائی جانے والی ہیں، جن کو آپ سیلڈ کے حصے میں رکھتے ہیں، اور سبزیاں، یہ انسان کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ ان میں ریشے ہوتے ہیں، ان میں فائبر ہوتا ہے، ان میں تیل ہوتے ہیں مختلف۔ اب یہ آپ نکالتے نہیں، سرسوں کا ساگ ہے اس کا تیل نکالتے ہیں، جمع کا نکالتے ہیں، اور یہ سارے ان میں آئل بھی ہوتا ہے، ان میں وٹامنز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بہترین چیزیں ہیں، اور یہ آپ کے اندر سبزیاں کولیسٹرول نہیں پیدا کرتی، چکنائی میں اضافہ نہیں کرتی جسم کے، جو آگے بہت بڑی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ تو سبزیاں تو بہت اعلیٰ چیز ہیں، ہر سبزی پہ الگ بریف کیا جا سکتا ہے کہ اس کی افادیت کیا ہے، مگر کھانی چاہیے اور ڈسپلے کرنا چاہیے سیلڈ کو، اس سوچ کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں یہ فرمان ہے۔ اس کو میں بلا تبصرہ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں اپنی رائے دیں، رہنمائی فرمائیں امت کی، کہ امت جو ہے اس وقت دن مشکل حالات میں ہے، رب تعالیٰ جل شانہ اس کو مشکل سے آسانی کی طرف لے آئیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔